الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سورۃ الفاتر کی 10 نمبر آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ عزت اللہ رب العزت کی ہے اور عزت دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہ آپ اعلان فرما دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. مالک الملک، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے. تؤتی الملک، وہ جسے چاہتا ہے عزت اور بادشاہت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، نیچے اسے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی سے عزت طلب کریں اور یہ دنیاوی شہرت جو جس کے حصول کے لیے دن رات اکثر و بیشتر مسلمان ایک کیے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نظروں میں کامیاب ہو جائیں، اللہ رب العزت کے محبوب بن جائیں، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے پیارے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. جب یہ خوبی ہمارے اندر کے وصف آ جائے گا تو یقیناً عزت ملے گی، کامیابی جو ہے وہ قدم بوسی کرے گی. تو اللہ رب العزت نے یہ بنیادی سبق دیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے عزت عطا کر دیتا ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسے اللہ عزت دینا چاہے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العزت ذلیل کرنا چاہے تو دنیا ساری مل کر اسے چاہے کہ معزز بنا دے، اسے معزز نہیں بنا سکتی. یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا بات کی ہے قولی عبادت کی اور بدنی عبادت کی. عبادات قولی ہو یا بدنی ہو یا مالی ہو، ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں قولی عبادت سے مراد تسبیح و تحمید، چلتے پھرتے کلمات اللہ رب العزت کی تقدیس کے، اللہ کی کبریائی، بڑائی، بزرگی اور برتری بیان کرنا. یہ ذکر سے اپنی زبان تر رکھنا، اللہ رب العزت کی ذات سے غافل نہ ہونا، یہ اہل ایمان کی ایک بنیادی علامت اور خوبی ہے اہل اسلام کی. تو یہ چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے. بے شک ہم وضو میں نہ بھی، وضو کے بغیر بھی یہ چلتے پھرتے ذکر و اذکار، وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. لیکن یہ ذکر و اذکار کو عام روٹین میں چلتے پھرتے ہم کر سکتے ہیں. اللہ کہ ایک بندہ جنبی ہے، اس پر غسل فرض ہے جنابت کی حالت میں، یا وہ عورت جو اپنا حائضہ ہے تو وہ بھی چلتے پھرتے ذکر اذکار، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، اٹھتے بیٹھتے تسبیح تحمید تکبیر یہ کلمات پڑھے. اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بڑی اہمیت ہے. ایک بندہ زبانی کلامی قولی طور پر وہ کہتا ہے
اس کی زبان اللہ کا شکر کہتی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کو، لیکن نماز کے قریب نہیں جاتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اللہ نے توفیق دی ہے مال سے نوازا، اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا، زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں کرتا، یہ سارے اعمال ہوں گے تو وہ جو ذکر و اذکار کرتا ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ یہ سارے اعمال یہ بلند کرتے ہیں کلیم الطیب کے اللہ رب العزت نے الفاظ بولے ہیں، یہ کلمات طیب، پاکیزہ کلمات، اللہ کے ذکر اور اللہ کی تسبیح اور تحمید والے کلمات، یہ عمل صالح ان کو بلند کرتا ہے۔ یعنی اگر عمل صالح نہیں ہے، فرائض میں کم سے کم بندہ پورا نہیں ہے، تو یہ قول و فعل میں تضاد بھی ہے، اور یہ اللہ رب العزت ایسے اقوال کو قبول اور ایسی تسبیح تحمید کا قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بد اعمالیاں کرنے والے ہیں، جو سیاہ کرتوت بولنے والے ہیں، پچھلی آیت میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، ایک تو وہ شخص ہے جسے ثابت ہوتا ہے پچھلی آیت سے کہ ایک وہ شخص ہے جو برائی کو برائی سمجھ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں غلط کام پہ لگا ہوا ہوں، وہ میرے لیے دعا کرے، میں کوشش کرتا ہوں برائی کو برائی۔ ایک ہے کہ برائی پہ لگا ہے لیکن اس برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا اور ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اس کے لیے جھوٹے موٹے ادھر ادھر کے دلائل دیتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ ایسا بندہ بدترین ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو برے اعمال جن کے لیے خوشنما بنا دی جاتی ہیں، مزین کر دیے جاتے ہیں، وہ برے اعمال کر کے پھر ایسی غلط چالیں چل کر اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی شدت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ من کانا، من جو شخص کانا ہے چاہتا، یرید چاہتا، من کانا یرید جو شخص چاہتا ہے العزت، عزت فللہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، العزت عزت جمیع ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہاں قرآن پاک کی وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس محفل میں ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ عزت والے ہیں، آپ کے صحابہ بھی عزت والے ہیں۔ جب باہر جاتا تھا تو نعوذ باللہ پیارے نبی کے بارے میں، صحابہ رسول کے بارے میں زہر اگلتا تھا، وہ کہتا تھا نعوذ باللہ لا یخرجن الاعز من الاذل، عزت والے نعوذ باللہ ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے۔ یہ بدترین الفاظ بولنے والا عبداللہ بن ابی تھا، ان کے بارے میں، پیارے نبی کے بارے میں، نفوس قدسیہ صحابہ رسول کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کی ہے، ولی رسولی اور اس کے رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی عزت ہے، اصحاب رسول کی بھی عزت ہے، اہل بیت کی عزت ہے۔ تو یہ عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں، اسی کے پاس ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا کرے۔ الیہ، اسی کی طرف یصعد، چڑھتے ہیں، الکلم الطیب، پاکیزہ باتیں، ہمیں پاکیزہ باتیں کرنی چاہیے، پاکیزہ کلمات بولنے چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اور یصمت، اچھی بات نہیں کہہ سکتا پھر کیا ہے، خاموش ہو جائے، اچھی بات نہیں کہہ سکتا خاموش ہو جائے۔ یعنی کہ جو بندہ اچھی بات نہیں کہتا اور زبان چلاتا جاتا ہے، کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی جا رہی ہے اور وہ اپنی برائیوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ یوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان اسے چاہیے تو بات کہے تو اچھی کہے، اور یصمت، یا خاموش ہو جائے۔ یہ کہ روایت میں جو بھی ہم سلامت آنا چاہ یا غالباً کسی دانشور کا یہ قول ہے، حدیث ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ ہمیں پاکیزہ کلمات بولنے چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے۔ یہاں پاکیزہ کلمات، پاکیزہ باتوں سے مراد اللہ کی تحمید اور تسبیح اور تکبیر اور اس کے نغمے، اس کی تعریف والے کلمات، والعمل الصالح، اور صالح عمل یرفعہ، وہ بھی اوپر اٹھاتا ہے۔ یہ سارے عمل جو ہیں وہ اللہ رب العزت ان کو اٹھاتا ہے۔ یہ کلم طیب جو ہے نا، یہ سارے عمل ان کو اوپر اٹھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نیک اعمال، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ کلمات طیبہ، یعنی جو ہم چلتے پھرتے ذکر اذکار کرتے ہیں، اگر آپ یہ فرائض ادا کرتے ہیں تو یہ فرائض جو ہیں اور یہ سارے اعمال، نیک اعمال
ان پاکیزہ کلمات کو اوپر چڑھنے کا یعنی قبولیت کا ذریعہ بنے گے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یمکرون چالیں چلتے ہیں، السیئات بری چالیں، لہم ان کے لیے ہے عذاب شدید انتہائی سخت۔ یہاں اولین مخاطبین وہ ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے قتل کے خلاف اور آپ کے خلاف سازشیں کی، اور اس کے بعد دیگر نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، اور آنے والے نیک مقدس شخصیات کے بارے میں قیامت تک جو بھی اس طرح کی رکاوٹیں ڈالے گا، ان کے خلاف چالیں چلے گا، تو اللہ رب العزت ان کو سخت ترین اور شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِکَ، اور ان لوگوں کی چال ہوا یقول، وہ ڈبو رہی ہوگی، وہ بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی چال چل رہے ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں، بڑے دنا ہیں، بڑے چلاک اور ہوشیار ہیں، ہم نے فلاں کو بیوقوف بنا دیا، فلاں کو ٹھڈے لائن لگا دیا، لیکن ان کی چال ناکام ہوگی اور وہ خائب و خاسر اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عزت اور کامیابی سے ہمکنار